السلام علیکم. آج میں جس درخت کے آغوش میں بیٹھی ہوئی یہ لوئزیانا کا مشہور ٹری آف لائف ہے. ٹریز تو ویسے بھی لائف ہوتے ہیں لیکن یہ ٹری جو ہے اس حساب سے یونیک ہے کہ بہت پرانا ہے. یہاں کا اوربن پارک جو ہے اس میں بہت خوبصورت بہت پرانے ٹری ہیں. یہ ان سب کا گرینڈ فادر آپ کہہ سکتے ہیں, شاید گریٹ گرینڈ فادر. تو میں جب بھی نیچر میں جاتی ہوں اس طرح کے درختوں کو دیکھتی ہوں جو کہ ہماری زندگی کا سبب بنے ہوئے ہیں, ہمارے سانس لینے کے لیے آکسیجن انہیں سے آتی ہے, تو میں سوچتی ہوں کہ ہمارے وطن کے درختوں کا کیا حال ہوا ہے. کدھر ہیں وہ سب پرانے درخت, اور نئے درخت بھی نہیں ہیں, اور گھر اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور ان کے آنگن اتنے چھوٹے لوگوں کے دلوں کی طرح, اور درخت تو کہیں پہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. اربن سیٹنگ میں چلے جاؤ, رورل میں چلے جاؤ, ہر کسی کو شوق لگا ہوا ہے کہ بڑے سے بڑا گھر بنا لیں, لیکن یہ کسی کو شوق نہیں ہے کہ کسی پرانے درخت کو پرزرو کر لیں, کوئی درختوں کو نئے درختوں کو لگا لیں, آنے والی نسلوں کے لیے کچھ بیج جائیں, کوئی اچھے درخت لگا جائیں. تو بس اسی سوچ کے ساتھ سوچا کہ آج اس ٹری آف لائف کی آغوش میں بیٹھ کے یہ چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کرتی ہوں, اور پھر باقی کی ویڈیو میں آپ کو اوربن پارک کی سیر کرواتی ہوں. اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. السلام علیکم. ٹری آف لائف کو دیکھنے کے بعد ہم باقی کا اوربن پارک گھومنے چلے گئے. بے شمار اوک ٹریز لگے ہوئے ہیں. ٹری آف لائف بھی ایکچولی ایک اوک ٹری ہے جو کہ 1700 میں کسی فارمر نے یہاں پہ لگایا تھا. یہ جگہ پہلے یہاں پہ کاٹن کے پلانٹیشنز ہوتی تھی, اور اب یہ سٹی کا پارک بن چکا ہے, کیونکہ نسل در نسل جب زمین منتقل ہوئی تو آخر پہ جو ایک فیملی تھی انہوں نے سٹی کو یہ جگہ ریئلٹرز کو یہ جگہ بیچ دی, اور ریئلٹرز نے سٹی کے ہاتھ یہ جگہ بیچ دی. اس کا فائدہ ان کو یہ ہوا کہ آس پاس کی جو نیبرہڈ تھا اس کی بہت ہیفٹی پرائس ان کو لینڈ بیچنے کی بہت اچھی قیمت مل گئی. سو گریڈ تو تھا اس سارے معاملے میں, لیکن اس میں فائدہ پرندوں کا ہو گیا. اور جیمز اوربن جو ہے انہوں نے برڈز کی بہت اچھی اچھی پینٹنگز بنائی تھی. پھر یہ پارک ان کے نام پہ بعد میں رکھا گیا. پرندوں کی اتنی خوبصورت آوازیں یہاں پہ آتی ہیں, اور یہاں پہ بیٹھ کے گھنٹوں گزر جائیں, وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. ہم نے پوری آفٹرنون یہاں گزاری, بہت انجوائے کیا.